بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اولیاء۔ بار بار یہ تیسری دفعہ شاید ہم پڑھ چکے ہیں کہ کافروں منافقوں سے اہل کتاب سے دلی تعلق رکھنے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور ان کی ضروریات، اگر کوئی محتاج ہو، غریب ہو، ہمسایہ ہو، اس حد تک پورا کرنا جو ہے جائز ہے، لیکن دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو اللہ کے دشمن کے ساتھ دل سے محبت کرنا ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعوے دار بھی ہو اور ساتھ اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت کرے، دوستیاں لگائے، تو اس کی محبت کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ آپ جیسے اپنے والد کے دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں، اس سے دوستی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کی ذات تو ہمارا رب ہے، اسی سے تو سب کچھ ہے، اسی سے تو ہمارے والدین ہیں، اسی سے ہم ہیں، تو وہ تو زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کے دشمن کو ہم اپنا دشمن سمجھیں۔ تو اس لیے بار بار اس چیز کو اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کو اس دور میں، کیونکہ کافروں کے اندر سے ہی مسلمان بھی نکلے تھے، کچھ اٹھے تھے لوگ اور اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور وہ صحابہ کرام بن گئے تھے۔ تو ان کے جو باقی کے لوگ تھے وہ کافر اور یعنی ان کے جو یہود و نصارہ تھے وہ انہی کے کسی کے والد تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے چچا تھے، تو وہ ان کے اپنے خونی رشتہ دار تھے۔ خونی رشتہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دشمن قرار دے دیا اور بتا دیا کہ چونکہ یہ کافر ہیں اس لیے تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں، اب ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے تمہیں۔ والدہ اگر کسی کی یا والد کسی کا کافر ہے، کفر میں ہے، اس کے ساتھ اس کے حقوق پورے کرو، جو حقوق اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں اس کی خدمت کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو لباس پہناؤ، اس کو تکلیف نہ ہونے دو، لیکن اس سے دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس نے اللہ کی توحید کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس لیے بار بار تاکید آ رہی، کیونکہ وہاں پہ معاملہ ہی اور تھا۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ ہم سب پہ اللہ کی رحمت ہے اور سب کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو اصل قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہیں، جنہوں نے اپنی فیملیز کے ساتھ دشمنی مول لے کے اسلام کو قبول کیا اور حق کی راہ پر چلے اور پھر اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ظاہر ہے کبھی کبھی انسان ہونے کی حیثیت سے کسی کے دل میں نرمی آ جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ پھر تاکید فرماتے تھے دوبارہ سے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، رک جاؤ اس چیز سے، ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے تمہیں۔ اور صحابہ نے سبحان اللہ اس چیز کا ثبوت بھی دیا، جنگوں کے اندر اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے اگر کھڑے ہوئے اور اپنے خونی رشتوں کو اسلام کی وجہ سے جو ہے ختم کیا، اور ان کی بیس میں اسلام تھا، یعنی ان کو ہر چیز اسلام ہی دکھتی تھی، وہ اسلام کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ آج لوگ بڑی آسانی سے ان کے اوپر تنقید کر لیتے ہیں، یقین کیجئے کہ صحابہ کرام کی وجہ سے آج قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور یہ جو ہم بڑے مزے سے تفسیریں پڑھتے ہیں مزے لے لے کے، یہ حضرات صحابہ کرام، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی تفسیر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ صحابہ کرام نے جو تفاسیر تب اس دور میں کی تھی، وہی تفاسیر لے کے علماء کرام نے آگے مزید ان کو وضاحتیں ان کی ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کے متعلق کچھ بھی ایک لفظ بھی سننا یا ایک لفظ بھی بولنا جو ہے غلط ارادے سے یا غلط قسم کا، وہ ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، بلکہ ہمارا ایمان ختم ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ اس لیے آج بہت فتنے پھیل چکے ہیں اور لوگ بڑی دلیلیں لے کے آ جاتے ہیں، اور بڑی آسان سمجھ لیے انہوں نے صحابہ کرام کی زندگی پہ بھی تنقید کرنے کو۔ تو نبی کے دوست تھے وہ،
اور نبی کے शागिर्द थे। थोड़ा सा हमें कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए ना तो हम मतलब हम समझ जाते हैं, और हर कोई हमसे पूछता है कि आपका उस्ताद कौन है, आपका टीचर कौन है। और टीचर का बड़ा कमाल भी, किरदार भी होता है स्टूडेंट की जिंदगी में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द क्या ऐसे होंगे कि उनके अंदर कोई ऐब हो, कोई उनके अंदर कमी रह गई हो? और इस चीज को अलग एक तरफ रख के भी हम देखें तो कुरान बार बार फरमाता है रजी अल्लाह अन्हुम व रजू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। यानी अल्लाह पाक ने उनको सनद अता फरमा दी है। जैसे कोर्स के आखिर में एक सनद मिलती है, ऐसे ही उनकी लाइफ के एंड पे अल्लाह पाक ने उनको एक सनद दे दी कि बस अब अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी, बस दो टोक बात है। तो कोई भी किसी को हक नहीं पहुंचता कि उनकी जिंदगी पे तनकीद करे, इसलिए कि उन्होंने कुर्बानियां बहुत बड़ी बड़ी दी। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक और रीजन अल्लाह ताला ने बताई कि उनसे दोस्ती क्यों नहीं लगानी। दूसरी रीजन ये है उनको दुश्मन समझने की और उनसे दिली ताल्लुक ना रखने की, क्योंकि वइदा नादयतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़वन व लईबा, जब तुम अजान देते हो यानी नमाज के लिए आवाज लगाते हो, बुलाते हो, इससे मतलब है अजान देते हो, तो वो तुम्हारी अजान का मजाक उड़ाते हैं और नमाजों का मजाक उड़ाते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से मजाक उड़ाते थे। कई बार ऐसे होता कि इनके छोटे लड़के जो हैं वो जाके जब अजान हो रही होती तो उसके साथ आवाजें मिलाने लग जाते और अजान की बेहुरमती करते। कभी अजान के अल्फाज का मजाक उड़ाया जाता, और कभी मुख्तलिफ तरीकों से, मतलब जाहिर है कि हर तरह के लोग थे तो हर एक के दिमाग में शैतान जो डालता था वो अंदाज अपना के अजान का मजाक उड़ाता। फिर जब नमाज पढ़ी जाती तो नमाज का मजाक उड़ाया जाता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस वजह से इनसे दुश्मनी रखो, क्योंकि ये तुम्हारी अजान और नमाज का मजाक उड़ाते हैं। और आज हम मुसलमान खुद अपनी इबादतों का मजाक उड़ाते हैं। हमारे टिकटॉकर्स ने खैर से इतना आसान कर दिया है हर चीज को, और इतना जो है वो आम कर दिया है कि हमें कुछ फील ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। हमने दीन को नहीं छोड़ा, ईमान को नहीं छोड़ा, इस्लाम को नहीं छोड़ा, हर चीज पे मजाक बना के मस्खरापन करके सिर्फ चंद पैसे की खातिर जो है अ, ये सब कुछ कर रहे हैं, और हमें ईमान की, इस्लाम की किसी चीज की परवाह नहीं है। तो इस चीज का ख्याल रहे कि अगर इबादत का मजाक उड़ाया जा रहा हो और आप उसको देख के उसको एंजॉय करें, हंसें, तो उस वक्त आप ईमान की हालत में नहीं होते। बहुत सारी मेरी अपनी नजर से भी ऐसी चीजें गुजरी हैं। कुछ लोग इस पे जोक्स बनाते हैं नमाज के ऊपर, बाजमात नमाज पे। कभी जो है मुख्तलिफ आपने भी देखे होंगे कि मुख्तलिफ तरीकों से रोजे का मजाक उड़ाया जाता है। खास तौर पे रमजान में आपने देखा होगा माइक के अंदर जो है वो करके इसके अंदर मोबाइल के अंदर अजान रिकॉर्ड करके रोजा अफ्तार कर देते हैं। इसके अलावा भी कोई चीज नहीं मिली आपको टिकटॉक बनाने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक मामला है। कुरान पाक में आपने अब देख लिया है अपने आंखों से कि जो जो लोग इबादत का मजाक उड़ाते हैं अल्लाह ताला उनसे दोस्ती करने से भी मना फरमा रहे हैं। तो जब हम खुद ये मजाक उड़ा रहे होंगे तो हम क्या होंगे उस वक्त, हम किस कैटेगरी में होंगे? तो इसलिए इस चीज को अपना आप अपने जहन में एक बहुत नाजुक मामला बना के रखें कि ये बहुत नाजुक मामला है। कोई किसी हदीस मुबारका का मजाक उड़ा रहा हो। पिछले दिनों मैंने एक जगह पे लिखा हुआ पढ़ा कि चूंकि लोगों को ना अंदाजा भी नहीं है कि ये हदीस मुबारका है, जहां तक मुझे लगता है। और बस एक बात जहन में आई, शैतान ने घोल के डाला और वो उगल दिया फौरन। हर किसी के पास माशाल्लाह से टाइपिंग का हक है, हर कोई टाइप कर देता है जो भी आता है। पिछले दिनों क्या लिखा हुआ था कि चूंकि जल्दी है, शैतान का काम है, इसलिए मैं लेट उठती हूँ और लेट सोती हूँ। तो पीछे अगर देखा जाए तो इसका क्या मतलब है, ये किस चीज का मजाक उड़ाया जा रहा है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का मजाक है कि जल्दी शैतान की तरफ से है।
اس لیے ہر کام میں جو ہے آرام آرام سے ہر کام کو کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر جلدی میں جو ہے غلط کام ہو جاتے ہیں۔ یہ اس ٹائپ کی مطلب مختصر سی حدیث ہے کہ جلدی شیطان کی طرف سے ہے، تو اس کا مذاق بنا کے کسی نے یہ لکھ کے تو آرام سے لگا دیا۔ اب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے مذاق کس چیز کا بنایا ہے، جہالت کی وجہ سے بھی اس طرح سے جو ہے نا مذاق اڑ رہے ہیں۔ اسی لیے تو پہلے زمانوں میں کم بولنے کو بڑا زیادہ بڑی اہمیت تھی، کم بولنے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، بڑی تربیت کی جاتی تھی ان باتوں پہ کہ کم بولنا ہے، کیونکہ منہ جب کھولتا ہے انسان تو کچھ بھی اس میں سے نکل سکتا ہے، کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ جب تک خاموش رہتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے، بھلائی یا برائی، وہ اس کے اندر ہی رہتی ہے۔ تو منہ کھولنے کا اب ضرورت نہیں پڑتی ہے، اب تو بس ہاتھ چلانا ہوتا ہے تھوڑا سا، اور سب کچھ جو کچھ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے باہر۔ تو اس لیے بڑے محتاط ہو کے، ایمان والا جو مومن ہوتا ہے جو وہ بہت محتاط ہوتا ہے، جیسے ایک سولجر بہت محتاط ہوتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی فوجی کو، کسی کو، کہ کسی بھی ملک کا لے لیں، کتنا محتاط، کتنا الرٹ، کتنا زیادہ پابند ہوتا ہے۔ تو ہم اسلام کے سپاہی ہیں، ہم اسلام کے سولجرز ہیں، ہمیں بھی ہر چیز میں محتاط ہو کے جینا ہے۔ ہمیں یہاں پہ آزادی نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، جو منہ میں آئے بول دیں۔ آزادی سے نہیں جینا، اگر یہاں آزادی سے جیئیں گے تو وہاں قید کر دیے جائیں گے، اور اگر وہاں ہمیں آزادی چاہیے تو یہاں ہمیں قید ہو کے رہنا ہے۔ ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے اور تفسیر جو ہے رہ جاتی ہے۔ اچھا جی، اب جلدی جلدی دیکھتے ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور پھر فرمایا کہ اہل کتاب سے کہو کہ تم صرف ہم سے اس بات کا انتقام لیتے ہو، تمہیں ہم سے صرف اس بات کی ضد ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے ہیں، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر ایمان لائے ہیں جو ہم سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے نازل کی گئیں، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، حالانکہ تم میں سے اکثر جو ہیں نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، پھر فرمایا کہ تمہیں ہم میں یہ بات بری لگتی ہے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حقیقت میں برا کیا ہے، کون برا ہے اللہ کی نظر میں۔ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ برا بدترین مرتبے میں اللہ کے ہاں نہ بتاؤں؟ کون ہے وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی اور غضب فرمایا، یعنی اس سے مراد یہودیوں کی پچھلی جو ان کی نسلیں گزر چکی تھی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ تم مسلمانوں کو برا کہتے ہو، ثابت کرنا چاہتے ہو کہ یہ برے ہیں، کبھی ان کی نماز کو برا کہتے ہو، کبھی ان کو خود برا کہتے ہو۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں برے کون ہیں۔ برے وہ ہیں جن کو حدیں توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جعل منہم القردۃ والخنازیر، بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، ان پر لعنت فرمائی تھی، ان پر غضب فرمایا تھا۔ یہودیوں میں سے ہی ایک جو ان کی پشت تھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن کو انہوں نے چونکہ مذاق بنا لیا، عبادت کا دن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان حدیں توڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب بھیجا کہ ان کی شکلیں مسخ کر کے خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور شیطان کے بندے، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ بدتر جگہ پر ہیں، بدتر مرتبے میں ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور برے وہ ہیں جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی واپس نکل گئے تھے۔ یہ برے ہیں، ان کو برا کہنے کا حق ہے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس منافقت کو جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، اور برے وہ لوگ ہیں جن کو تو دیکھتا ہے کہ دوڑ کر گناہ کے کام میں داخل ہوتے ہیں اور سرکشی کے کام میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے حرام کھانے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی حرام کھانے کی طرف بھاگتے ہیں، بھاگ بھاگ کر اس طرف لپکتے ہیں۔ یہ برے ہیں، یہ قابل مذمت ہیں۔ لبئس ما كانوا يعملون، برے ہیں وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی یہودیوں نے مذاق بنایا مسلمانوں کا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھول کے مسلمانوں کو دی کہ ان کو بتاؤ کہ قابل مذمت تو تم ہو جن کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔
اور پھر اگلی ایک قسم بتائی، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کے علماء اور درویش جو ہیں وہ قابل مذمت ہیں، جو اپنے یہودیوں اور عیسائیوں کو برے کاموں میں ملوث دیکھتے ہیں، ان کو گناہ کرتے ہوئے، گناہ کی باتیں کرتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کو روکتے نہیں ہیں، خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ لبئس ما کانوا یصنعون، برے ہیں وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، شکوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، انہوں نے تو اللہ کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ کنجوس ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر، غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ان پر، بد دعا فرمائی، بد دعائیہ جملہ فرمایا، ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور ان پر لعنت کی جائے ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کہی۔ یعنی چھوٹی چھوٹی بات تو بولنی ہی نہیں نا، جب بھی بولنا ہے کفن پھاڑ کے بولنا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، بے شک ایسا ہی ہے، ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور قرآن مجید بہت زیادہ کر دیتا ہے ان کو سرکشی اور کفر میں، وہ قرآن جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، یعنی ان کو دشمنی اصل قرآن سے ہے، دشمنی اصل پیغمبر سے ہے، یعنی یہ اس طرف کیوں آ گیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، اس کو ہمارے میں آنا چاہیے تھا، تاکہ جو پیری مریدی ہمارے اندر چل رہی تھی وہ چلتی رہتی اور ہم لوگوں کو اسی طرح گمراہ کیے رکھتے جیسے ہم کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہوتے ہیں ہر معاملے کو، اللہ پاک نے ان کی یہ پیری چھین کے بنی اسماعیل کو دے دی، جن کو انہوں نے اپنا مرید بنا رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا، رہتی دنیا تک بادشاہت عطا فرما دی، یعنی ان کو اہل کتاب بنایا، ان کو عزت عطا فرمائی، اور ان کی عزت چھن گئی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ ہر نبی کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی، نبیوں کو شہید کیا، ہر ایک کے ساتھ دشمنی کی، تو ظاہر ہے کہ جو جب ناقدری کی جاتی کسی نعمت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو چھین لیتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کی سزا کے طور پہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک ڈال دیا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے بڑے جڑ گئے ہیں آپس میں، بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑے اتفاق اتحاد کے ساتھ رہ رہے ہیں اہل کتاب، لیکن یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ جہاں ذرا سی ان کے اوپر بات آنے لگتی ہے نا، اپنے سگے باپ کو بھی ذبح کرنے سے باز نہیں آتے، مطلب درمیان میں اس کو چھوڑ کے واپس آ جائیں گے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو، مطلب اسلام کی تو یہ تاثیر ہے سبحان اللہ کہ کسی کے اوپر بھی آنچ نہیں آنے دیتا، تو یہ لوگ ایک دوسرے کے بالکل سگے نہیں ہیں، ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی حقیقت کا۔ دیکھنے میں اگر لگتا ہوگا کہ یہ شاید بڑے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہ رہے ہیں، اندر سے یہ ان کے دل جو ہیں قلوبہم شتیٰ، قرآن نے فرمایا کہ ان کے دل آپس سے ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن تک ان کی یہ حالت رہے گی، ایسا نہیں کہ کبھی یہ ٹھیک ہو جائیں گے، قیامت کے دن تک یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی یہ یہودی جنگ کی آگ جلانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے ہیں۔ جنگ احزاب میں، جنگ خندق کے موقع پر حی بن اخطب جو تھا یہودیوں کا سردار، اس نے ہر قبیلے کے پاس جا کے ان کو آمادہ کیا جنگ کے لیے، اور کہا کہ دیکھو مسلمانوں سے ہم نے 2-3 جنگیں کر کے دیکھ لیا ہے، اب ایک بار سب مل کے اگر ان کے اوپر حملہ کریں، سارے گروہ مل جائیں، سارے دشمن مل جائیں، تو ایک ہی دفعہ میں ان کا خاتمہ کر دیں تاکہ آئندہ یہ سر نہ اٹھا سکیں۔ تو اس طرح ہر قبیلے کے پاس، ان کے جو مکہ والے تھے ان کے پاس بھی، اور اپنے یہودیوں کے پاس بھی جا کے اس نے ان کو جنگ پر آمادہ کیا۔ اسی لیے اس جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ خندق تو خندق کھودنے کی وجہ سے کہتے ہیں، احزاب گروہوں کی وجہ سے کہتے ہیں، احزاب حزب کی جمع ہے۔ تو
जो कि सारे ग्रोह मिल के मुसलमानों पर हमला करने के लिए आ गए थे, इसलिए इसको गज़वा अहज़ाब कहा जाता है। लेकिन अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। काफी डिटेल है इसकी, कभी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं फरमाते। वलौ अन्ना अहलल किताबि आमनू वत्तक़ू लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम। और ऐसा नहीं है कि इनके लिए ईमान के दरवाजे बंद हैं। अगर ये ईमान ले आए अहले किताब और अल्लाह ताला से डरते रहें और तकवा इख्तियार करें, तो हम उनसे उनकी बुराइयां दूर कर देंगे, उनके गुनाह मुआफ फरमा देंगे और उनको नेमतों वाले बागात में दाखिल फरमाएंगे। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। ये वाली आयत में शायद आपको बोला होगा कि बहुत ही मजे की आयत है, बहुत कीमती आयत है। यानी इससे हमें हमें एक चीज पता चलती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ये यहूदो नसारा तौरात और इंजील के अहकामात को कायम करते और उस कुरान मजीद को जो इनकी तरफ नाजिल किया गया इनके रब की तरफ से, ला अकलू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम, तो ये अपने ऊपर की नेमतें भी खाते और अपने पाँव के नीचे की नेमतें भी खाते हैं, यानी हर तरफ इनके लिए बहारें होती हैं। अब इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें बरकत चाहिए तो हमें कुरान के साथ चलना होगा। जिस बंदे को भी, जो भी बरकत का तलबगार है, वो कुरान को अपनी जिंदगी का लाजिम जुज बना ले। जैसे अभी हम डेली एक रुकू समझ के पढ़ते हैं, जिंदगी भर वो इसी तरह एक रुकू को रोजाना समझ के पढ़ना शुरू कर दे, तो ला अकलू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम, ये अल्लाह का